یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے دوستو، کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کے جسم کو چھڑسے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح مہکتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی اور اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت دیا، ایسی ہستیاں دنیا تک امر ہو گئیں۔ نہ صرف ان کی سیرت پوری دنیا کے لیے مثل راہ بن گئی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی بھی ان کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ ایسی ہی کچھ ہستیوں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی قبر 1400 سال بعد بھی جب کھولی گئی تو ان کا جسم انتہائی تر و تازہ تھا اور یہاں تک کہ ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ صحابہ کرام کی قبر کشائی کا انتہائی ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ پیارے دوستو، اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ پیارے دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم دجلہ کے کنارے دفن ہیں اور پانی کا رخ تبدیل کر رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، اور جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے اور اسی وجہ سے یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا۔ یہ دوبارہ آنے والے خواب کے باوجود اپنے کاموں میں انتہائی مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ توجہ نہیں دے رہا۔ آپ ان پر زور دیجئے کہ ہماری قبر منتقل کر کے اسی محفوظ مقام پر لے جائیں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی اعظم اس بارے میں فتویٰ جاری کریں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارک کی منتقلی کا انتہائی مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، کیونکہ قرون اولیٰ کے 2 عظیم بزرگوں یعنی اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کی قبروں کو کھولنے کا یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اسی لیے حکومت عراق نے اس کا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی، اور جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے لوگوں نے حکومت عراق سے یہ درخواست کی اور ان سے عرض کیا کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد ایک تاریخ مقرر کر دی اور پھر وہ دن آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں انتہائی لوگوں سے بھر گئیں اور دور نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، بعد ازاں نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں 2 صحابہ کرام کی قبور مبارک کو کھولا گیا اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ واقعی ان میں پانی بھر چکا ہے، لیکن ہر دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے جسم مبارک ایسے تر و تازہ تھے جیسے یہ چند لمحے پہلے ہی سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشکن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار ہو گئی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر جمع غفیر تھا کہ حکومت نے سب کو یہ عمل اور یہ سارا واقعہ دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینیں دور تک لگائیں تاکہ جو لوگ براہ راست قبر کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان سکرینوں پر اس کا عکس دیکھ سکیں۔ اسی طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزاروں افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دونوں صحابہ اکرام کے اجسام مبارک صحیح سلامت اور تر و تازہ تھے۔ انہیں دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل دفنائے گئے
ان مبارک جسموں سے زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازگی نظر آ رہی ہے، اور اس نے صحابہ کرام کے جسم مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مت سے جاری رہا، اور قبر کی کھدائی کے دوران لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم ویسے کے ویسے تر و تازہ پڑے تھے۔ یہ قدرت کا ایسا کرشمہ تھا کہ جو پورے مدائن کے لوگوں نے دیکھا۔ عراقی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہر بغداد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہی رات میں 300 کھجوروں کا باغ اگا دیا، اور پھر سلیمان فارسی کو یہودیوں سے رہائی ملی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان فارسی کی قبر کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے کہ 1931 میں حضرت سلیمان فارسی کی قبر کو مدائن کی پرانی جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ 2 صحابہ اور بھی تھے، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان شامل تھے۔ ان صحابہ کرام کی لاش مبارکوں کو منتقل کرنے سے پہلے مسجد حضرت سلیمان فارسی کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی، اور وہاں تک لے جانے کے لیے جسم مبارک کو جنازے پر رکھا گیا، اور ان کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے، اور ہزاروں افراد کو کندھا دینے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کی قبریں اسی موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو حضرت سلیمان فارسی کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان تینوں شخصیات کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حصیل بن جابر الیوانی کا تعلق بنو غطفان کے عبد قبیلے سے تھا۔ یہ خاندان اپنی بہادری اور جمع مردی کے لیے بہت مشہور تھا۔ حصیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مکہ میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، چنانچہ وہ چھپ کر مدینے آ گئے اور بنو عبد الشہر قبیلے میں پناہ لی، اور اس قبیلے کی ایک خاتون یعنی رباب بنت کعب سے نکاح کر لیا، اور انہی کے بطن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حصیل بن جابر چونکہ یمنی نسل سے تھے، لہٰذا اہل مدینہ نے ان کا نام یمان رکھ دیا، اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ اپنے والد یمان کے ساتھ مکہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے والد قریش کے مہاجر تھے، لیکن حضرت حذیفہ نے مدینہ میں آنکھ کھولی۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو مہاجر کہلاؤں یا انصار؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے، چاہو مہاجر کہلاؤ یا انصار۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں انصار کہلانا پسند کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کیا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ اسے راز میں رکھنا، اور منافقین کی حرکات اور سکنات پر بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو اس کی صلاحیتوں کے حساب سے کام سونپا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ میں 3 خصوصیات ایسی تھی جنہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔